اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم پاک تثلیث کی عید منا رہے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین، ہم پاک تثلیث کا نشان بناتے ہیں، یعنی پاک صلیب کا نشان بناتے ہیں۔ اور پاک تثلیث جس میں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس تین اشخاص ہیں۔ خدا ایک ہی ہے، ایک خدا کو ہم مانتے ہیں، ایک ہی خدا کو ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن پاک تثلیث کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پاک تثلیث کا مطلب ہے تعلق یا رشتہ۔ پاک تثلیث میں جو تین شخص پائے جاتے ہیں، یہاں پہ لفظ جو شخص استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے تعلق یا رشتہ۔ پوپ بینیڈکٹ بیان کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ ایک بڑی خوبصورت بصیرت بانٹتے ہیں۔ جب کوہ سینا کا واقعہ، جب حضرت موسیٰ کوہ سینا پر گیا اور لوگوں کو بتایا کہ تم یہیں پر رکو اور انتظار کرو، اور لوگ بڑے بے صبرے ہو گئے تھے۔ اس بائبل مقدس کے اقتباس پر پوپ فرانسس ایک بہت اچھی بصیرت، بڑی اچھی ایمانی روشنی ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ بے شک بے صبرے ہو گئے تھے، اور انہوں نے ہارون کو کہا کہ تو ہمارے لیے سونے کا ایک برہ بنا جس کے آگے وہ جھکیں گے، جس کی پوجا کریں گے۔ اور پوپ فرانسس بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یہوہ خدا کے منکر ہو گئے تھے، یا اس کو ترک کر دینا چاہتے تھے، یا اس کو چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ وہ بس یہی چاہتے تھے کہ وہ خدا کو اپنی دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے، اس کو سمجھنا چاہتے تھے۔ ان کی ساری یہ کوشش تھی، گو کہ انہوں نے گناہ کیا خدا کی حضوری میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جب انہوں نے ہارون کو کہا ہے کہ تو ہمارے لیے سونے کا ایک برہ بنا، اس عمل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک خدا کو ترک کر دیا ہے یا ایک خدا کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ پوپ فرانسس بتاتے ہیں کہ اس عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں، وہ خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ خدا کو اپنے درمیان محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ مقدس تھامس ایکوائنس جو ہیں، انہوں نے خدا کے بارے میں دو باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ خدا جو ہے وہ ٹرانسینڈنٹ خدا ہے، اور خدا جو ہے وہ ریویلڈ خدا ہے، یعنی خدا جو بلند و بالا ہے، جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور ایک خدا وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ خدا ایک ہی ہے، لیکن مقدس تھامس ایکوائنس خدا کے دو ایسے روپ بیان کرتے ہیں، دو ایسے ایمان کے پہلو بیان کرتے ہیں جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کے متعلق گہرا علم حاصل کر سکیں۔ خدا ایک ہی ہے، لیکن خدا کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے دو نکات ہیں کہ خدا مخفی بھی ہے اور خدا نے اپنے آپ کو ظاہر بھی کر دیا ہے۔ خدا ایک ہی ہے، لیکن خدا ہماری عقل، سوچ، تصور، وہم و گمان سے بالا تر بھی ہے، اور خدا ہمارے درمیان بھی ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور وہ خدا یسوع مسیح کا روپ ہے۔ پوپ بینیڈکٹ اس خوبصورت بصیرت کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک انسانی آزمائش تھی کہ جب انسان خدا کو سمجھنا چاہتا ہے، خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا کو چھونا چاہتا ہے، یہ ایک آزمائش بھی تھی جس میں بنی اسرائیل قوم اس آزمائش میں آگے کہ حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ تم یہیں پر انتظار کرو، میں پہاڑ پر جاؤں گا، جہاں پر خدا نے اپنے احکامات اس پر ظاہر کیے تھے، جہاں پر آگ کے شعلوں میں خدا نے حضرت موسیٰ پر اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ جلتی ہوئی جاڑی میں بھی خدا ہم کلام ہوا اور خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ لہٰذا پرانے عہد نامے میں خاص طور پہ جو خدا کے ظہور ہیں وہ آواز کی صورت میں ہے، نشانات کی صورت میں ہے، بادلوں کا ستون، آگ کے شعلے، جلتی ہوئی جاڑی، یہ تمام ایسی علامات ہیں جس میں خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ کائنات کی تخلیق کے ذریعے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ مقدس اگسٹین فرماتے ہیں کہ اگر آپ سمجھ چکے ہیں اور جو آپ سمجھ چکے ہیں وہ خدا نہیں ہے۔ If you have understood and
what you have understood, that is not God. मुक़द्दस अगस्टिन ने अपनी तहरीरों के ज़रिए से अपने ईमान को दूसरों के साथ बांटा। इसलिए वो जब खुदा के बारे में बयान करते हैं कि खुदा को मुकम्मल तौर पर आप समझ नहीं सकते, क्योंकि वो एक भेद भी है। खुदा एक भेद है जो हम अपनी इंसानी और छोटी सी अकल के साथ उसको मुकम्मल तौर पर कभी भी समझ नहीं सकते। जब हम पाक तसलीस की बात करते हैं, खुदा ने मुख्तलिफ अदवार में अपने आप को मुख्तलिफ सूरतों में ज़ाहिर किया है। खुदा एक है, उसमें तीन शख्स हैं। इसकी दो तीन मिसालें हम लेते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपनी कायनात से, ताकि हम समझ सकें कि एक खुदा और तीन अशखास ये कैसे हैं। एक अगर पानी की मिसाल लें कि पानी की एक ही फितरत है, लेकिन वो लिक्विड में भी मौजूद है, जैसे भाप की सूरत में है, बर्फ की सूरत में है, औलों की सूरत में है। ये मुख्तलिफ सूरतें हैं पानी की, और उसकी सूरत में है, लेकिन पानी की फितरत एक ही है। उसके साथ मुख्तलिफ ताल्लुक कायम किया जा सकता है। यानी पानी अगर लिक्विड की सूरत में है, जिसके साथ मिसाल के तौर पे आप हाथ धोते हैं, आप बर्तन धोते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, उसके साथ आपका एक और ताल्लुक है। अगर पानी भाप की सूरत में है, उसके साथ एक और ताल्लुक है आपका। अगर बर्फ़ की सूरत में है, बादलों की सूरत में है, बारिश की सूरत में है, तो उसके साथ आपका एक और ताल्लुक है, लेकिन पानी की एक ही फितरत है। सूरज की मिसाल ले लें। सूरज एक ही है, लेकिन उसमें तपश भी है और उसमें रोशनी भी है। सूरज एक है, लेकिन उसमें भी तीन चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं: उसका रंग, उसकी रोशनी और उसकी तपश। जलती हुई शम्मा, एक और मिसाल लेते हैं कि शम्मा एक ही है, उसका शोला भी एक ही है, लेकिन उसमें हम रंग भी देख सकते हैं। एक ही शोले में आप हल्के से पीले रंग की रोशनी देख सकते हैं। लिहाजा वो रंग भी है, वो रोशनी भी है और वो तपश भी है। तीन चीजें इसमें बयान की गई है। एक ही शोला है, एक ही शम्मा है, लेकिन उसमें तीन चीजों को महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। उसकी तपश को, अगर आप मोमबत्ती के जलते हुए शोले को छू कर देखें तो आपके हाथ जल जाएंगे। अगर अंधेरे में आप शम्मा को जला दें तो वो अंधेरा खत्म हो जाएगा, तारीक कमरा जो है वो रोशन हो जाएगा। लिहाजा एक ही शम्मा के एक ही शोले में आप उसका रंग भी देख सकते हैं, उसकी तपश को महसूस करते हैं और उसकी रोशनी को भी देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ मिसालें हैं कि एक और तीन, तीन एक कैसे हैं और एक तीन कैसे महसूस किए जा सकते हैं। यही पाक तसलीस को समझने में हमारी मदद और रहनुमाई करता है। मसीह खुदावन में प्यारे भाई और बहनों, आज हम आलमगीर सतह पर पाक तसलीस की ईद मना रहे हैं, और पाक तसलीस का जो इत्तेहाद है ये नाकाबिले तकसीम है। इस इत्तेहाद को कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कुव्वत के साथ खुदा बाप मोहब्बत करता है, उसी कुव्वत के साथ खुदा बेटा भी मोहब्बत करता है। जिस कुव्वत के साथ खुदा बेटा मोहब्बत करता है, उसी कुव्वत के साथ खुदा रुल कुदस भी मोहब्बत करता है, क्योंकि उनका जौहर एक ही है। इसलिए उनकी मोहब्बत करने की, निजात देने की, तख्लीक करने की कुव्वत भी एक ही है। इसलिए पाक तसलीस का इत्तेहाद हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए, बरादराना ज़िंदगी के लिए एक खूबसूरत और कामल नमूना है। जहाँ पर खुदगर्जी की ज़ुबान बोली जाती है, वहाँ पर कभी भी इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता। पाक तसलीस के जो तीनों अशख़ास हैं, इनमें किसी किस्म की कोई खुदगर्जी नहीं है, फ़राख दिली के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, और पाक तसलीस का ये इत्तेहाद हमें दावत देता है, हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम भी पाक तसलीस के नमूने को अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए और अपनी
برادرانہ زندگی کے لیے، کلیسیائی زندگی کے لیے نمونے کے طور پر اپنا لیں، کیونکہ پاک تثلیث میں جو 3 اشخاص ہیں، یہاں پہ لفظ شخص جو استعمال ہوتا ہے یہ تعلق داری کا نام ہے، یہ رشتوں کا نام ہے، اور پاک تثلیث کا اتحاد ہمارے لیے کامل اور خوبصورت نمونہ ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے۔ اس لیے جس خاندان میں خود غرضی کی زبان بولی جاتی ہے وہاں پہ کسی بھی شخص کو دوسرے کی سمجھ نہیں آتی، ماں باپ کو بچوں کی سمجھ نہیں آتی، بچوں کو ماں باپ کی سمجھ نہیں آتی، اور بھائی کو بھائی کی سمجھ نہیں آتی، جہاں پر خود غرضی کی زبان بولی جاتی ہے۔ خدا کی زبان محبت کی زبان ہے۔ آئیے ہم اس محبت کی زبان کو اپنا لیں تاکہ ساری دوریاں، سارے فاصلے ختم ہو جائیں، ساری غلط فہمیاں فہم و فراست میں بدل جائیں۔ پاک تثلیث کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم مل جل کر رہنا سیکھیں، دوسروں کے دشمن بن کر نہ جئیں، یا دوسروں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں بلکہ دوسروں کو اپنا دوست سمجھیں۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہی ایک خوبصورت مثال ہے اور دعوت ہے ساری نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اور اتحاد کی روح کو بڑھانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے۔ خدا یسوع مسیح کی تعلیمات خوبصورت تعلیمات ہیں جو ہمیں متحد کرتی ہیں۔ خدا نے جب کائنات کی تخلیق کا عمل شروع کیا تو جب خدا نے مچھلی کو تخلیق کرنا چاہا تو خدا پانیوں سے ہم کلام ہوا۔ جب خدا نے درخت اور پودے تخلیق کرنا چاہے تو وہ زمین سے مخاطب ہوا، ہم کلام ہوا، اور جب خدا نے انسان کو بنانا چاہا تو وہ اپنے آپ سے ہم کلام ہوا۔ مچھلی کا قدرتی ماحول پانی ہے، پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ پانی کا اور مچھلی کا آپس کے ایک ساتھ ایسا تعلق ہے، ایسا رشتہ ہے کہ اس کے بغیر مچھلی، اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ درخت کو یا پودے کو اگر زمین سے نکال دیا جائے، جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا درخت اور پودوں کا جو قدرتی ماحول ہے وہ زمین ہے، اگر ان کو زمین سے نکال دیا جائے تو ان کی ہستی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی جو ہستی ہے، خدا انسان کی جو قدرتی ماحول ہے انسان کا، وہ خدا ہے۔ خدا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ہم آج جو پاک تثلیث کی عید منا رہے ہیں، آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے ساتھ اپنا ایک ایسا تعلق قائم کریں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، کسی بھی صورت میں آئیے ہم خدا سے کبھی بھی دور نہ جائیں، کیونکہ خدا ہمارا ایسا قدرتی ماحول ہے جس میں ہم زندہ رہتے ہیں، جس میں ہماری ہستی قائم رہتی ہے۔ خدا کے بغیر ہمارا وجود ناممکن ہے۔ اس لیے آئیے جیسے ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کرتے ہیں، تعلق کو قائم کرتے ہیں جس کے بغیر ہمارا وجود ناممکن ہے، ایسے ہی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رشتہ قائم کریں جو اتحاد اور یگانگت کی بنیادوں پر ہے، محبت پر جس کی بنیاد ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی محبت کریں جیسے یسوع المسیح نے ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھایا ہے۔ آپ سب کو پاک تثلیث کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔